اسی لیے ہمارے بزرگان دین موقع ملتے ہی وہ دنیا سے بھاگنے کی کوشش کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو واقعہ بتایا, حضرت شقیق بلقی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے بزرگ تھے. حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ جب سفر میں گئے تجارت کی غرض سے, یعنی تجارت سے بھاگنے کے مواقع یہ ڈھونڈا کرتے تھے, مال اور دولت سے بچنے کے موقع آج ہم بڑھانے کے. 10,000 تنخواہ ہے, 20,000, 50,000 ہے, 60,000, شیٹ کا مکان ہے, مولڈنگ کا مکان, ایک بلڈنگ ہے, 2 بلڈنگ, 1 ایکڑ ہے, 2 ایکڑ, یہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف بھاگا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر جو اساتذہ تھے, ایک مرتبہ 10 پیسے ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا. پورے اساتذہ نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صدر مدرس سے ایک درخواست دی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید 10 پیسے بڑھانا اس زمانے کی مہنگائی کے حساب سے ناکافی ہے, یہ 15 پیسے چارانے بڑھانے کی درخواست کر رہے ہوں گے. لیکن جب درخواست پڑی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے. اس درخواست کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم ہمیں جو تنخواہ دیتا ہے یہی تنخواہ ہمارے خرچ سے بچ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کا کیا جواب دیں گے. اللہ کے لیے بڑی ہوئی تنخواہ بھی ختم کیجیے, ہماری موجودہ تنخواہ میں سے کچھ تنخواہ وضع کر لیجیے کہ ان پیسوں میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اللہ والوں کی شان, یہ ہمارے اسلاف کی شان تھی کہ مال و دولت اور تنخواہوں سے اور دنیا کی محبت سے بھاگا کرتے تھے. حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ جب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر سفر تجارت کے لیے گئے, انہوں نے چڑیا کو دیکھا کہ اپنے منہ کے اندر غلہ اور اناج اور دانہ رکھ کر وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئی. انہوں نے کہا چڑیا کھانے کے بجائے یہ درخت سے اڑ کر جاتی کہاں ہے اور کہاں اس کی منزل ہے؟ کہتے ہیں میں نے فالو کیا تو کچھ قدم سامنے ایک میں نے گھونسلا دیکھا, اس کے اندر اندھی چڑیا تھی جس کی آنکھ نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ کیا کرتی ہے دیکھے. وہ آنکھ والی چڑیا اپنے منہ میں دانا دبا کر اندھی چڑیا کے منہ میں ڈالی اور پھر اڑ کر چلی گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, اللہ جب اندھی چڑیا کو روزی دے سکتا ہے اور اللہ اس کے گھونسلے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو پہنچا سکتا ہے, مجھے سفر کرنے کی کیا ضرورت, مجھے تجارت کرنے کی کیا ضرورت. حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ دبے قدم واپس آ گئے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھیا تم تو تجارت کے لیے گئے تھے, واپس کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے چڑیا کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس کے گھونسلے کے اندر پہنچا رہا ہے, تو میں نے سوچا میں گھر میں بیٹھوں گا, اللہ تعالیٰ کسی آنکھ والے کے ذریعے سے میری روزی میرے گھر پہنچا دے گا. واقعہ ایک ہوتا ہے, سمجھنے کے 2 رخ ہوتے ہیں. اچھا آدمی اچھے رخ کو لیتا ہے اور برا آدمی برے رخ کو لیتا ہے. ہمارے تقریر کے اندر جذبہ جہاد, جذبہ شہادت, ہماری تقریر کے اندر دنیا کی نفرت, مال کی نفرت, اولاد کی نفرت, میاں بیوی کی جو ہے ایسی چیز کہ جس سے آخرت کے اندر رکاوٹ بنے وہ نفرت, اور یہ چیزیں یہ چھوڑ کر مولانا صاحب یہ کئی کو امریکہ کا بولتی, یہ کئی کو طالبان کا نام لیتی, یہ کئی کو ہجڑے بولتی. مزاج اپنا اپنا. واقعہ ایک ہوتا ہے, چیز ایک ہوتی ہے. الخبیثات للخبیثین, گندا گندی چیز لیتا ہے. والطیبات للطیبین, اچھا اچھی چیز لیتا ہے. واقعہ ایک ہے کہ چڑیا آنکھ والی اندھی چڑیا کو روزی دے رہی ہے. حضرت شقیق بلقی نے اندھی چڑیا سے سبق حاصل کیا کہ جب اللہ اندھی چڑیا کو گھونسلے میں روزی دے سکتا ہے تو مجھے گھر کے اندر روزی دے سکتا ہے. یہ کہہ کر واپس ہو گئے. یہ حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ کی سوچ تھی. حضرت
ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھیا آپ سفر میں نہیں گئے یا کاروبار ہو گیا یا تجارت ہو گئی کیوں لوٹ گئے؟ تو انہوں نے وہی کہا جب اندھی چڑیا کو خدا روزی دے رہا ہے تو مجھے بھی دے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے حضرت شقیق بلقی کو ڈانٹا اور کہا ارے اللہ کے بندے تم نے اندھی چڑیا کو دیکھا، تم نے آنکھ والی چڑیا سے سبق کیوں نہیں حاصل کیا کہ اللہ مجھے روزی دے گا، مجھے مال دے گا کہ دنیا کے اندر اور محتاجوں کی مدد نہیں کیا کروں گا۔ ایک واقعہ دو سبق اندھی چڑیا سے بھی لے سکتا ہے، حضرت شقیق بلقی نے لیا، اور آنکھ والی چڑیا سے حضرت ابراہیم ابن ادم سے۔ تو یہ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، لوگوں کی اپنی اپنی فطرت اور لوگوں کی اپنی اپنی طینت ہے۔ بہرحال ہمیں آنکھ والی چڑیا سے سبق حاصل کر کر لوگوں کو طاقت، لوگوں کو قوت اور اندھوں بے کسوں محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے۔